السلام علیکم ریڈرز، کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ میں ہوں رابی راول اور آپ اس وقت موجود ہیں میرے چینل رابی راول ناولز پر۔ کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ میرے ریڈرز بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، کیونکہ ماشاءاللہ سے وہ جیسے ہیں ویسے کے ویسے ہیں، نہ کوئی رسپانس، نہ کوئی لائک شائک، نہ کوئی سبسکرائب، تو اس سے مجھے بالکل پتہ چلتا ہے کہ میرے ریڈرز جیسے تھے ویسے ہی ہیں۔ اچھا چلیں، کہہ رہا میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ آج میں ایپیسوڈ 43 اس وجہ سے لے کے آئی کیونکہ کل مجھے یہ لگا کہ میں نے شاید ایپیسوڈ 42 کا پارٹ 1 ہی دیا، اور کل میں جب ریڈ کر رہی تھی تو وہ ختم ہونے میں ایپیسوڈ نہیں آ رہا تھا، اور میں کہہ رہی تھی میں نے اتنا لمبا ایک پارٹ لکھ دیا، لیکن آج مجھے سمجھ آئی ہے کہ وہ میں نے پورا ہی کل ریڈ کر دیا تھا، میں نے ہاف نہیں کیا تھا، تو اب اس لیے ایپیسوڈ 42 تو کل کمپلیٹ ہو چکا تھا، تو اسی لیے 43 کے ساتھ میں اب آئی ہوں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ناول کو۔ نفرت اور محبت سے رقم عشق کی داستان، ایپیسوڈ 43، اور تحریر ہے رابی راول کی۔ لیٹس سٹارٹ۔ لان کی ڈیکوریشن دیکھ کر منسا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ اس ایک دعوت پر اس بندے نے اتنا انتظام کر رکھا تھا، لیکن اب حیرت کی جگہ اس کی آنکھوں میں آنسو نے لے لی تھی جو اس وقت اپنے ماں باپ کو دیکھنے پر اس کی آنکھوں میں آئے تھے۔ وہ احمر کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑا کر بھاگ کر ماجد صاحب اور حلیمہ بیگم کی طرف بڑھی، جہاں وہ دونوں گاڑی سے نکل رہے تھے۔ وہ ان سے گلے مل کر تقریباً رونا شروع کر چکی تھی، اور شکایات بھی جاری تھی، کیونکہ وہ شادی کے بعد اس کے گھر پہلی دفعہ آئے تھے، اور آج بھی احمد شاہ نے ہی ان کو بلایا تھا ڈرائیور بھیج کر۔ ابھی وہ ان سے شکایت کر رہی تھی جب احمد ماجد صاحب کے پاس آ کر ان سے گلے ملتا، حلیمہ بیگم سے پیار لے کر ان کا ہاتھ پکڑ کر لان کی طرف بڑھا۔ شیت روزینہ کے پاس تھا۔ احمد شاہ کے بلانے پر باہر آ کر اپنے نانا نانی کو دیکھ کر ان سے لپٹا، کیونکہ شیت نے بھی ان کو کافی مس کیا تھا اور کافی عرصے بعد ان سے مل رہا تھا۔ احمد ان لوگوں سے ملنے کے بعد ان لوگوں کو لان میں بٹھاتے روزینہ کو دیکھنے کے لیے اندر کی جانب بڑھا، جہاں سے روزینہ اسفند کے ساتھ سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ روزینہ نے پیروں کو چھوتی پنک رنگ کی لانگ فراک زیب تن کی تھی، جس پر خوبصورت موتی اور شیشوں کا ہلکا ہلکا کام ہوا تھا۔ امبرائڈری والا پنک کلر کا دوپٹہ شولڈر پر ایک طرف ڈالے سر پر پنک رنگ کا حجاب پہنے ہوئے تھی۔ نیلی آنکھیں آج کاجل اور مسکارے سے لبریز تھیں، جبکہ ناک میں اس نے وائٹ گولڈ کی تار پہنی تھی جو قریب سے دیکھنے پر ہی نظر آتی تھی۔ لبوں پر ڈارک پنک کلر کی لپسٹک لگا رکھی تھی۔ ڈارک لپسٹک اس نے زندگی میں فرسٹ ٹائم لگائی تھی، جو پنک ہونے کے باوجود بھی ڈارک شیڈ دے رہا تھا، لیکن اس پر تو جیسے کھل گیا تھا یہ رنگ۔ پاؤں میں نفیس پینسل ہیل پہنے، اسفند کے بازوؤں میں ہاتھ ڈالے سہج سہج کر سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اس کے برعکس اسفند سفید کلر کے کلف لگے سوٹ میں ملبوس، بلیک کوٹ ڈالے، براؤن گیلے بال جو جیل سے سیٹ کیے تھے نفاست سے بنائے گئے تھے، پاؤں میں بلیک ہی پشاوری پہنے، پرفیوم میں رچا بسا، آنکھوں میں شرارتی پن لیے روزینہ سے کچھ کہہ رہا تھا، جبکہ اس کی بات سنتی وہ کھلکھلا رہی تھی۔ احمد کے پاس پہنچنے پر اسفند روزینہ کا ہاتھ چھوڑ کر احمد سے کچھ فاصلے پر کھڑا ہوا۔ جانتا تھا کہ اگر احمد کے قریب گیا تو اس کا سر اور احمد کی پشاوری جوتا ہوگا، فنکشن میں لیٹ آنے کی وجہ سے۔ اسفند کے اس طرح احتیاطی فاصلہ قائم کرنے پر احمد شاہ اسفند کو چند گھوریوں سے نوازتے روزینہ کی طرف بڑھے اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے اسفند کی طرف گھومتے بولے، الو کے پٹھے گدھے، اگر چترول سے اتنا ہی ڈر لگتا ہے تو کھانے والے کام ہی نہ کیا کرو۔ احمد کی بات سنتے اسفند اپنی براؤن بیئرڈ کو ہلکا ہلکا کھجانے لگا، جبکہ مونچھوں تلے انابی لب مسلسل مسکرا رہے تھے۔ احمد شاہ کی بات سنتے وہ گرے آنکھوں میں شرارتی پن لیے بولا، چترول سے ڈر نہیں لگتا صاحب، پیار سے لگتا ہے، وہ بھی اس سے جو آپ اپنے 11 نمبر والے جوتے سے کرتے ہیں۔ اسفند کی بات پر روزینہ کا قہقہ بے ساختہ تھا، جبکہ احمد بھی اسفند کی بات سنتے مسکرانے لگ گیا۔ اب چلو باہر، خبیث انسان، مہمان تقریباً آ چکے ہیں۔ روزینہ ایک ہاتھ اپنے بابا اور دوسرا اپنے بھائی کے بازو میں ڈالے کھلکھلاتے ہوئے لان کی جانب بڑھی۔ رافع خان نے چند مہینوں میں ہی اپنی کمپنی کو بلندی کی سیڑھیوں پر چڑھا دیا تھا۔
اس کی کمپنی اس وقت تمام بزنس کمپنیوں کے ٹاپ پہ آ چکی تھی، لیکن رافع کی ابھی بھی یہی کوشش تھی کہ وہ اپنی کمپنی ٹاپ 1 نمبر پر لائے۔ وہ اپنی خود کی فیکٹری لگا چکا تھا اور اب آگے بھی مزید فیکٹریاں لگانے کی تیاری کر رہا تھا۔ ان دنوں وہ کام میں اتنا بزی رہا تھا کہ ہر چیز فراموش کر چکا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ رات میں تھوڑا وقت اپنے دل کی ملکہ کو دینا نہیں بھولتا تھا۔ وہ اس کی تصویر سے ہر بات شیئر کرتا، اپنے دل کی تمام روٹین اس کی تصویر سے باتیں کرتے اس کو بتاتا، اور جب کبھی اس سے مل کر آتا تو ڈائری میں اس کے لیے ایک آدھ غزل یا شعر لازمی لکھتا۔ وہ ایک آدھ گھنٹہ اس کی تصویر سے باتیں کرنے کے بعد ہی سوتا تھا، اور اگر اس کی تصویر نہ دیکھتا تو اسے نیند ہی نہیں آتی تھی۔ وہ اس کے لیے اس کے نزدیک عبادت کی طرح تھی، پاک و پاکیزہ۔ جس طرح انسان اللہ کے سامنے اپنے دل کی ہر بات بیان کر کے پرسکون ہوتا ہے، اسی طرح رافع خان بھی اپنے دل کی ہر بات اپنی جان سے کر کے پرسکون ہوتا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ عبادت نہیں کرتا تھا، نہیں، وہ سب سے پہلے نماز میں اپنے لیے اللہ سے اپنی ہر بات شیئر کرتا تھا، اور اس کے بعد اس کی تصویر سے۔ اس نے کوئی دوست نہیں بنایا تھا، وہی اس کے لیے اس کا سب کچھ تھی، اسی لیے وہ ہر رات اپنا وقت اپنے دوستوں سے گزارنے کی بجائے اس کی تصویر کو دیکھ کر اس سے باتیں کرتے خود کو پرسکون کرتے گزارتا تھا، اور اب بھی وہ اس کی تصویر کو زوم کر کے اس کے ایک ایک نقش کو دل میں اتار رہا تھا۔ ابھی وہ تصویر کو دیکھ کے اپنے آج کے دن کی روٹین کی بات کر رہا تھا جب عبدالمنان خان اور خیر بیگم اس کے کمرے کا دروازہ نوک کرتے داخل ہوئے۔ بچی ابھی تک جاگ رہے ہو یا سو گئے ہو؟ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے حشاش پشاش لہجے میں گویا ہوئے۔ خان صاحب، آپ مجھے جگا چکے ہوتے، اگر میں سویا بھی ہوتا تو اب پوچھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ بھی منان خان سے منان خان کے لہجے میں ہی گویا ہوتے اٹھ کر ان دونوں کو بیٹھنے کی جگہ دی۔ ویسے خیریت آدھی رات میرے کمرے میں دھاوا بولنے کی کوئی خاص وجہ درپیش لگ رہی ہے مجھے؟ وہ شرارتی انداز میں ماں کے کان کے پاس جھک کر بولا۔ اس کی بات سنتے خیر بیگم نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی۔ تو بیٹا جی، بات یہ ہے کہ مجھے تم پر ترس آ گیا ہے۔ مجھے محسوس ہوا ہے کہ میرا بیٹا مجھے دیکھ کر احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے کہ باپ کو تو 20 سال کی عمر میں ایک حسین اور جوان خانم مل گئی تھی اور وہ خود 25 کا ہو گیا، لیکن ابھی تک میرے بچے کی خانم کے دور دور تک کوئی آثار نہیں۔ اسی لیے میں نے سوچا ہے کہ گزارے لائق لڑکی تمہیں بھی لا دی جائے تاکہ تم ہمیں آپس میں پیار کرتا دیکھ کر اپنی حسرتوں کا گلا نہ گھونٹو۔ عبدالمنان خان رافع خان سے انتہائی سنجیدہ لہجے میں گویا تھے، جبکہ آنکھوں میں شرارت واضح تھی۔ خان صاحب، یہ تو آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا نا کہ خود اپنے عشق کو فروغ دے رہے ہیں اور میں بھری جوانی میں کنوارا گھوم رہا ہوں۔ وہ ماں سے 2 قدم پیچھے ہٹتا بولا، جنہوں نے رافع کی بات سنتے اپنے ہاتھ میں جوتی اٹھا لی تھی۔ اگر وہ بروقت پیچھے نہ بیٹھتا تو جوتا سیدھا اس کے منہ پر آ کر لگتا، اور اس کے منہ پر خیر بیگم کے جوتے کا نشان اپنے پورے آب و تاب سے چمک رہا ہونا تھا۔ رافع خان کی درگت بنتے دیکھ منان خان کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ وہ دونوں باپ بیٹا ایسے ہی تھے، کام کے وقت پر انتہا کے سنجیدہ، لیکن جب آپس میں دوست بن کر بات کرنے پر آتے تو ان کی باتوں سے ان کی ماں تک شرما جاتی تھی، لیکن یہ دونوں واحد انسان تھے جن کو کسی بھی بات پر کسی بھی قسم کی کوئی شرم نہیں آتی تھی۔ سو ریڈرز، یہ تھا ہمارا آج کی ایپیسوڈ 43۔ امید کرتی ہوں کہ کبھی نہ کبھی آپ لوگوں کو بھی شرم آ جائے گی اور آپ لوگ بھی وہ کومنٹ کر دیں گے، اور میں اس دن کے انتظار میں جس دن آپ کو دھڑا دھڑ شرم آئے گی تو اور آپ لوگ کمنٹ کریں گے۔ اور اگر پھر بھی آپ لوگوں کو مناسب لگے اور ایپیسوڈ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہو تو جانے سے پہلے لائک کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کیجئے میرے چینل کو۔ کم سے کم آپ یہ تو کر ہی سکتے ہیں، اگر آپ کمنٹ نہیں کر سکتے تو میرے چینل کو شیئر ہی کر دیں، تو زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو شیئر کریں۔ اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھتے ہوں گے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میری آج کل طبیعت جو ہے وہ بالکل بھی سٹیبل نہیں رہ رہی ہے، بالکل بھی میں ٹھیک نہیں رہ رہی ہوں، اور اگر میری طبیعت ایسے ہی ڈاؤن رہنا سٹارٹ ہو گئی تو میں کچھ کہہ نہیں سکتی کہ میں روز ایپیسوڈ دے سکوں گی کہ نہیں دے سکوں گی، کیونکہ میری طبیعت بہت خراب رہ رہی ہے۔ پھر بھی اس کے باوجود میں ایپیسوڈ آپ لوگوں کو دے رہی ہوں، تو مجھے اپنی دعاؤں میں خصوصاً یاد رکھا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ریڈر کو تندرستی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل ملتے ہیں ایپیسوڈ 43 کے پارٹ 2 کے ساتھ، تب تک مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔